لیکن اگر 60% کرائے کو آپ 40% پہ لے آتے ہیں تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ قوم کا مینڈیٹ ہے، یہ عوام کا حق ہے. یا تو ملک سے الیکشن کا نظام ختم ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے جی کہ عوام کا حق ہے. تو پھر یہ کیا مطلب کہ عوام جو ہیں چونکہ نہتھے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے جا کر اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر اس ووٹ کے آپ مالک ہیں، آپ اس کو گنتے ہیں یا نہیں گنتے یا الٹا گنتے ہیں، یہ تو پھر الیکشن نہ ہوا نا. سر یہ اتحادی جماعتیں ہیں، یہ کیا عدالتی کارروائی کی طرف بھی جائیں گی یا احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا؟ میرا خیال ہے مایوس کیا ہے، عدالت نے مایوس کیا ہے. عدالت تو ایسی چیز ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کیس اگر وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے ہو تو آپ سب دیکھتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ کا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر اس کے مخالفین کا کیس ہو تو پھر وہاں پر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے عمران خان نے یہ بیان دیا، اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کو نہیں بلایا جاتا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خود کہتا ہے کہ یہ تو ایک سیاسی بات تھی. یعنی کسی کے بیان کی خود توجیہ کرنا، کیا یہ سپریم کورٹ کا رویہ ہو سکتا ہے؟ تو کون اعتماد کرے گا ان کی اس روش کے بعد کہ ان کے فیصلے آئین و قانون کے تابع. اسپیکر کی ووٹنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، کوئی سرپرائز دے سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بہرحال جو سب کا متفقہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے پارلیمنٹ کے اندر، پرائم منسٹر کا بھی، اسپیکر کا بھی اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی. تو ظاہر ہے جی کہ جب سب نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے تو ہم اس متفقہ رائے کے ساتھ ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بیان دیا کہ 14 اگست کو یوم آزادی نہیں، یوم جدوجہد کے طور پر منایا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے نمائندوں اور مختلف ٹی وی چینلز پر اسے مختلف نظریے سے دیکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو کئی باتیں کہی. میں نے کہا کہ یہ ملک اب اسلامی نہیں رہا ہے. وہاں بحث کیوں نہیں کی جاتی تاکہ ثابت کریں کہ اس ملک میں 70 سال سے کون سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ جس کے بعد ہم اس ملک کو ایک اسلامی ریاست کہہ سکیں. اور پھر جن کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے اس حوالے سے. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی کے بعد اب یہ ملک ایک جمہوری پاکستان نہیں رہا ہے. اور آزادی کا تصور، کیا آزادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ 14 اگست کو اپنی گاڑیوں سے اور موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال کر ریس دیے جائیں اور ہوٹنگ کی جائے اور بس یہی اسی کا معنی ہے؟ کیا کسی نے سوچا کہ پاکستان کیوں آزاد ہوا تھا، کس نظریے کے تحت آزاد ہوا تھا، اور آج اس نظریے کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے؟ قوم کے اتنے بڑے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور پھر بھی میں اس کو ایک آزادی سے تعبیر کروں. لہٰذا آزادی کے متوالے ہم ہیں. جو لوگ 14 اگست کو برائے نام آزادی مناتے ہیں یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. جس طرح حکمران اسلام کا نام لیتے ہیں اور قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر جنرل ضیاء الحق جس نے اپنے 11 سال اسلام کا نام کہتے کہتے گزار دی اور آج بھی اسلام کے حوالے سے تشنگی محسوس ہو رہی ہے، آج بھی اس ملک کی اسلامی حیثیت پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج بھی بین الاقوامی سطح پر ہم پر دباؤ ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. اس تمام صورتحال میں ہم نے قوم کو یہ الفاظ کہہ کر جدوجہد کی ایک جہت عطا کی ہے. اور عام آدمی یہ سوچے کہ آج نہ وہ آزاد ہے، نہ اس کا پاکستان جمہوری ہے، نہ اس کا پاکستان اسلامی ہے. اس عظیم مقصد جس کے لیے پاکستان مارد وجود میں آیا تھا، اس کے لیے 14 اگست کو جدوجہد آزادی کے طور پر منایا جائے گا. ہماری پوزیشن معذرت خواہانہ نہیں ہے. ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کو طے کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی طرف ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کوئی جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی کو ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرے. ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جرنیل اگر اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہتا ہے، میں اسے کہیں بڑھ کر رضاکارانہ طور پر اپنے ملک کو وفادار سمجھتا ہوں.
لیکن پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے جدوجہد کی بات کی ہے، جو الیکشن میں بھی آپ پارلیمنٹ کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اس حوالے سے یہ علامتی امیدوار ہیں، اس حوالے سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے؟ دیکھیے، بڑی جماعت ہم نہیں، ہم تو 12-13 اراکین کی جماعت ہے، وہاں پر گئے ہیں۔ ہمارا موقف یقیناً بہت سخت تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم نے دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کرنا ہے تو سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہوگی کہ پوری اپوزیشن مستعفی ہو جائے، چاہے صوبوں میں ہے چاہے وفاق میں ہے، تو دوبارہ الیکشن یقینی اور ناگزیر ہو جائے گا۔ لیکن جب تمام بڑی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، ہم موقف میں متفق ہیں لیکن ہم جمہوری عمل سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے سب کے اتفاق رائے کا احترام کیا۔ اچھا، یہ جو متحدہ پوزیشن ہے، ابھی احتجاج کیا تھا الیکشن کمیشن کے بعد، وہاں پر بھی مقدمات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ڈیر اسماعیل خان میں بھی آپ لوگوں کے خلاف فوج کے خلاف بیانات اور مشترکات۔ جب میں ایسی باتیں کروں گا تو مقدموں سے ڈروں گا؟ یا خدا کا خوف کرو، میں نے جیلیں گزاری ہیں، میں نے ماشاء اللہ ان کے مقابلے کیے ہیں، میری تاریخ یہ نہیں ہے کہ میں ان قسم کی چیزوں سے گھبراتا ہوں۔ آئے آزمائے ہمیں، اور خود کو بھی آزما دیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور ہوگا بھی نہیں ان سے۔ میں ان کی پوزیشن کو جانتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ ان باتوں سے ہمیں مروب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی حرکتیں کریں گے ہم اور لڑیں گے۔ عدالت کیا سمجھتی ہے کہ جب وہ مجھے اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہیں گے تو جو باتیں آج میں یہاں کہہ رہا ہوں ان کے منہ پہ نہیں کہوں گا؟ ہم نتائج سے بے نیاز ہو کر میدان میں اتریں، اور کوئی مت سمجھے کہ ہمیں کسی معذرت خانہ موقع کی طرف کوئی لے جائے گا۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جو میڈیا پہ سینسرشپ کے حوالے سے کافی پابندیوں کا اس وقت سامنا ہے، جمہوری قوتوں کو میڈیا کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ ویسے تو میڈیا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ میڈیا کی آزادی، یہ ساری چیزیں ایک کہانی بن چکی ہیں۔ آپ کے ایک ایک چینل کو بند کر دیا جاتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا سیاستدان میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میڈیا والے کچھ کریں گے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے نا۔ اور اگر میڈیا اسی طریقے سے سر تسلیم خم ان کے ہر فیصلے کو قبول کرے گی، اور اس خیال سے کہ ہمیں کہیں بند نہ کر دیا جائے، تو پھر قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ اگر ہم نے قربانیاں دینی ہیں اور قربانیوں کے جذبے سے میدان میں آئے ہیں، تو پھر میڈیا کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ Thank you.